بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک نیوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ اس طرح ہے کہ صرف دو سادہ اور مختصر سی خبریں اور ان پر اس سے بھی سادہ اور مختصر سا تبصرہ اور اس کے بعد ایک نظم حسب معمول آپ کی خدمت میں۔ پہلی خبر جس کو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے ڈیفنس بجٹ۔ پاکستان کا جو فورتھ کمنگ بجٹ ہے اس میں ڈیفنس ایلوکیشن کیا ہوگی، پاکستان کے دفاع کے لیے کتنا روپیہ جو ہے وہ مخصوص کیا جائے گا۔ تو حکومت پاکستان نے اور مقتدر قوتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈیفنس کے بجٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی مہربانی نہیں ہے یہ بات سچی ہے کہ مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ کیا دھرا اپنا ہے نا، جب گھر کو خراب کر لیا، اب پیسے ہیں نہیں، اور آئی ایم ایف والوں کی منتیں ترلوں کے بعد سب کچھ ان کے حوالے کیا ہے، تو اب ان کا حکم ماننا ہوگا۔ اور پھر اس پر بھی وہ معاملہ ہے کہ موجودہ حکومت کیونکہ بے وطن لوگوں کی حکومت ہے، تو اب ان پر غداری کا الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ سابقہ غداروں کی جو حکومت تھی پی ایم ایل این کی، اس کے لاسٹ بجٹ میں یعنی آخری سال کا بجٹ جو ہے، ایون اس میں 79 بلین روپیز کا اضافہ تھا ڈیفنس کے بجٹ میں، کیونکہ وہ غداروں کی حکومت تھی۔ اب ملک وطنوں کی آپ موازنہ کر لیں، اور پھر روپیہ کی ڈپریسیشن کو بھی دیکھ لیں کہ حقیقت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہو رہی ہے، اور یہ واقعتاً کسی کی مہربانی نہیں ہے کہ جب اپنے پاؤں پر خود کو لاڑی مار لیں تو کوئی دوسرا کیا کرے۔ جو ملک ترقی کر رہا تھا، 6% پر گروتھ ریٹ تھا، ایکسپینڈ اکانومی ہو رہی تھی، ظاہر ہے اس میں بجٹ میں اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ اب وہ ریورس گیئر لگ گیا اور 2.5-3% پر معاملہ آ گیا، افراط زر کی شرح کہیں بڑھ گئی، ڈالر جو ہے وہ اعلیٰ مقامات کی طرف روانہ ہوا۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، نہ پائے رفت نہ جائے ماندن، اور کیا کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک کو عدم استحکام کا سسٹمیٹیکلی شکار کرنا اور مستقل اس پر کام کرنا، اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ کی انا، آپ کا کینہ، آپ کی نفرت اور اپنی جتھا داری کے میں بڑی چیز ہوں، یہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ملک اور قوم جو ہے اس سے ان کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جون 13 اور 14 کو بشکیک جو کرغیز کیپٹل ہے وہاں پر اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان بھی اس کے ممبرز ہیں، اور انڈین ایکسٹرنل منسٹری نے یہ کہا ہے کہ there is no possibility of meeting between Indian and Pakistani PMs at بشکیک، تو کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تمام تر محنت، سماجت اور کوشش کے باوجود ابھی برف نہیں پگھلی، ہاں جی۔ اور منتوں سے عموماً لوگ نہیں مانتے، وہ اپنی کیلکولیشن رکھتے، وہ کریں گے مذاکرات لیکن اپنی کنڈیشنز، اپنے معاملات پر اپنی طرف سے جو وہ جس طرح چاہتے ہیں اپنی شرائط پر کریں گے۔ آپ کی محنت سماجت ان کو پگھلا نہیں سکتی۔ ہاں، آپ اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں تو پھر محنت سماجت کے بغیر بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے ساتھ بہم دست و گریباں ہیں تو کیا کوئی کرے۔ تو اس کے بعد ہم آپ کے لیے تو ان خبروں پر تبصرے کے بعد جو آپ کی خدمت میں آج نظم لے کر آیا ہوں، اس کا عنوان ہے مشرف 2019۔ ویسے وہ نومبر 2018 میں لکھی گئی تھی، لیکن تب اور آج اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، آج بھی اسی طرح مشرف صاحب ہیں جس طرح تب تھے، تو اس لیے آج بھی ہم اس کی فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سید پرویز مشرف پر یہ جو نظم ہے، یہ ایک طرح سا اہل اقتدار یا اہل جبر کے لیے تھوڑا سا اس میں ایک سبق بھی ہے، تو دیکھیں
آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، یعنی جسے لگتا تھا کہ میں خدا ہوں، تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسائے سر پر از خود ستائی تھا، سر میں صرف اپنی تعریف اور اپنی رونت بھری ہوئی تھی۔ تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسائے سر پر از خود ستائی تھا، جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا لہجہ رونت پہ گواہی تھا، جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا لہجہ رونت پہ گواہی تھا۔ یعنی وہ بہت اکڑ خاں تھا اس وقت نا، اکڑ کے باتیں کرتا تھا، موقع دکھاتا۔ ننگے دین و وطن بازوئے اہدا تھا، ننگے دین و وطن بازوئے اہدا تھا، کم ظرف جفا جو وہ بے وفا تھا۔ ننگے دین و وطن بازوئے اہدا تھا، کم ظرف جفا جو وہ بے وفا تھا، کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو۔ امیجن کریں کہ لوگوں کو باقاعدہ کیش کے بدلے میں بیچ دیتا تھا، کہ کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو، سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو، زیادہ قیمت نہیں، بس چند ہزار ڈالر، کہتا ہے کہ 6,000 پر پرسن، کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو، سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو۔ تب جسے خود پہ گمان خدائی تھا، کاسائے سر پر از خود ستائی تھا، جس کا ہر لفظ مظہر کج ادائی تھا، جس کا لہجہ رعونت پہ گواہی تھا، ننگ دینوں وطن بازوئے اہدا تھا، کم ظرف جفا جو وہ بے وفا تھا، کھلے عام بیچ دیتا تھا انسان کو، سکہ ہے چند ہزار میں مسلمان کو۔ بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے، بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے، دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے، بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے، دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے، فحاشی و عریانی اس کا منشور تھا، فحاشی و عریانی اس کا منشور تھا، بے ضمیر تھا بزدل دل تھا وہ ناسور تھا۔ وہ کہتا تھا انلائٹنڈ ماڈریشن، اس کا مطلب یہ تھا کہ خواتین جو پاکستانی خواتین ہیں وہ نکروں میں دوڑیں، بازار میں نکل کے، سڑکوں پہ نکل۔ بیٹیاں بھی نہ بچیں اس کے شر سے، دے دیتا تھا ان کو کفار کے ڈر سے، فحاشی و عریانی اس کا منشور تھا، بے ضمیر تھا بزدل تھا وہ ناسور تھا، رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا۔ اپنے گھٹیا پن کو انجوائے کرتا تھا کہ رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا، خواتین نیم برہنہ کرنے پہ مسرور تھا، رذالت و شکاوت سے کتنا مسحور تھا، خواتین نیم برہنہ کرنے پہ مسرور تھا، اب فقط اس کی پرچھائی رہ گئی، یعنی وہ جو فرعون بنا ہوا تھا آج کیا ہے، اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، کچھ نہیں بس رسوائی رہ گئی، اب فقط ایک پرچھائی رہ گئی ہے، کچھ نہیں بس رسوائی رہ گئی ہے، یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، کل کا مغرور آج کتنا بے توقیر ہے، یوں بے بسی کی کوئی تصویر ہے، کل کا مغرور آج کتنا بے توقیر ہے، کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں، کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں، لرزتے بدن پہ بھی کچھ ضبط نہیں، کانپتا ہے جب بات کا، کپ کپاتی بات میں کچھ ربط نہیں، لرزتے بدن پہ بھی کچھ ضبط نہیں، گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، لرزتے بدن پہ بھی
کچھ ضبط نہیں گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، شاید مخلوق پہ کیے ستم یاد کرتا ہے۔ گریا کرتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، شاید مخلوق پہ کیے ستم یاد کرتا ہے، کہتا ہے مرد شاز سے وہ ادموا ہوا ہے۔ کہتا ہے مرد شاہ سے وہ ادموا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اسے ہوا ہے۔ کہتا ہے مرد شاہ سے وہ ادموا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اس سے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ملینز میں ایک کو یہ لگتی ہے، تو وہ خوش قسمت ہے نا جو ملین میں ایک ہے۔ جی کہتا ہے مرد شاہ سے وہ ادموا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اسے ہوا ہے، اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، لٹرلی روتا ہے۔ اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اب کتنا حسرت سے بدبخت روتا ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، وہ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں نا، آخر وہ بھی خاک ہی ہیں، خس و خاشاک کی طرح ختم ہو جائے۔ اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، بے حیثیت مثل خس و خاشاک ہیں۔ اہل جاہ و حشم بھی آخر خاک ہیں، بے حیثیت مثل خس و خاشاک ہیں۔ سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، ظلم و جبر آخر میں عبرت ناک ہیں۔ سمجھ جائیں مقتدر جو بے باک ہیں، ظلم و جبر آخر میں عبرت ناک ہیں۔ ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے، یہ کوئی فائنل نہیں ہے پنشمنٹ، ابھی پرفیکٹ عدل ہوگا آخر۔ ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے، وہاں پر سوال و جواب ہونا ہے، you would be held accountable۔ ابھی تو بپا روز حساب ہونا ہے، وہاں پر سوال و جواب ہونا ہے۔ اصل اقتدار فقط میرے رب کا ہے، اصل اقتدار فقط میرے رب کا ہے، وہ ہمیش بھی ہے اور سب کا ہے۔ اصل اقتدار فقط میرے رب کا ہے، وہ ہمیش بھی ہے اور سب کا ہے۔ شان کبریائی خالق ارض و سما کی، شان کبریائی خالق ارض و سما کی، قدرتیں ساری اسی ذات بے ہمتا کی۔ شان کبریائی خالق ارض و سما کی، قدرتیں ساری اسی ذات بے ہمتا کی۔ وہ صدا سے ہے اسے کبھی زوال نہیں، وہ صدا سے ہے اسے کبھی زوال نہیں، واجب الوجود ہے اس کی مثال نہیں۔ وہ صدا سے ہے اسے کبھی زوال نہیں، وہ واجب الوجود ہے اس کی مثال نہیں۔ تو آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد۔